السلام علیکم ویور، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اردو گرامر کے علامات، مطلب رموز و اوقاف۔ مطلب یہ وہ علامات ہے جو اکثر اسٹوڈنٹ پیپر میں غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے پیپر تو پل کیا، لیکن وہ ختمہ کی جگہ میں پجایہ استعمال کرتے ہیں، پجایہ کی جگہ میں ختمہ استعمال کرتا ہے، سکتہ کی جگہ میں وقفہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح غلط علامات کی استعمال کی وجہ سے ان سے نمبروں میں کٹائی کی جاتی ہے۔ تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رموز و اوقاف کی جو تعریف ہے رموز و اوقاف ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جس کا استعمال تحریر میں کیا جاتا ہے۔ ان علامتوں کی مدد سے ہم نہ صرف تحریر کردہ متن کو بالکل ٹھیک طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ معنی کو واضح کرنے میں بھی یہ مددگار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ وہ علامات ہے جس کی مدد سے معنی واضح کر سکتے ہیں۔ ان علامات کا استعمال کچھ اس طرح ہے۔ مطلب یہ علامت یہ ختمہ کا علامت ہے، اور اس کا استعمال جملوں میں کس طرح ہوتا ہے۔ جملہ ختم ہونے پر ختمہ لگایا جاتا ہے۔ جب ایک جملہ وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ علامت استعمال ہو جاتے ہیں۔ استفہامیہ، اس علامت کا استعمال سوال یا جملے کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک جملہ ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہ جملے کے آخر میں یہ علامت استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے پوزیشن پر پجایہ ندایہ، یہ وہ جملہ ہے خوشی، خیرت، غم، افسوس جیسے جذبات کے اظہار کے لیے پجایہ علامت استعمال کیے جاتے ہیں۔ مطلب خوشی، خیرت، غم، افسوس وغیرہ جو لمحات ہوتے ہیں، اس کی جگہ اس جملے میں یہ علامت استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو انگلش اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں، یا اس کو چھوٹا ٹھہراؤ بھی کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جملے میں جس جگہ میں ٹھہرانا ضروری ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ سکتہ کا جو علامت ہے یہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جس جگہ میں ٹھہرانا ضروری ہوتا ہے وہ بھی یہ سکتہ کا علامت استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت اس کو وقفہ یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے، جس جگہ قدر زیادہ ٹھہرانا وہ وقفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک جملہ ہے جہاں زیادہ ٹھہرانا ضروری ہوتا ہے، وہ وقفہ کا علامت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس علامت کو واوین کہتے ہیں۔ واوین کا استعمال کچھ اس طرح ہے، کسی کے قول کو ہو بہو تحریر کرتے وقت اس جملے کے شروع اور آخر میں واوین لگایا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ جملہ کسی خاص شخص کا ہے۔ مطلب واوین کسی خاص شخص کے بارے میں جس جملے میں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ موقع پر واوین لگایا جاتا ہے۔ یہ جو علامات ہے یہ قوسین ہے۔ کسی بھی عبارت کے لیے ایسے حصے کو جس کا تعلق زیر بحث مضمون سے نہیں ہوتا ہے اسے ہم قوسین میں لکھتے ہیں۔ مطلب وہ عبارت کے ایسے حصے جس کا تعلق زیر بحث مضمون سے نہیں ہوتا، مطلب ایک مضمون ہم بحث کرتے ہیں لیکن اس عبارت کا وہ مضمون کے مطابق نہیں ہو، اسے ہم قوسین میں لکھتے ہیں۔ مثال: حامد صاحب جن کا والد معلم ہے۔ حامد صاحب مطلب یہ اس کا والد معلم ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے حامد صاحب، لیکن درمیان میں ان کا والد آیا، معلم ہے، ممبئی سے پونے جا چکے ہیں۔ یہ علامت یہ علامت یہ تفصیل کا علامت ہے۔ اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے، جب کسی موضوع
کی تفصیل بنانی مقصود ہو تو اس وقت یہ علامت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ علامت جو ہے نا رابطہ ہے۔ ایسے دو جملے جو آپس میں متضاد ہو اور دونوں مل کر کسی بات کو مکمل طور پر واضح کرتے ہو تو ان کے درمیان رابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب دو سینٹنس ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں اور دونوں جو ہے نا مل کر کسی بات کو مکمل طور پر واضح کرتے ہیں تو ان کے درمیان یہ علامت جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ مثال، گھر چھوٹا ہے تو کیا، دل تو بڑا ہے۔ گھر چھوٹا ہے مطلب یہ ایک اپوزٹ جملہ ہے، کس کا، دل تو بڑے ہے، تو اس کے درمیان جو ہے نا یہ رابطہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سمبل جو ہے نا خط کا ہے، اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے، کسی سابقہ لفظ یا جملے کی تشریح کرنے کے خیال سے جب کئی لفظوں یا جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو درمیان میں خط کی علامت استعمال کیے جاتے ہیں۔